السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب حاضرین محفل کو دل سے خوش آمدید۔ یہ ذکر ہے حق کا، یہ بات ہے دین کی، یہ ذکر ہے حق کا، یہ بات ہے یہ دین کی، یہ مجلس ہے نورانی، یہ محفل ہے یقین کی۔ علم کی بزم سجی ہے، سنورنے کا وقت ہے، علم کی بزم سجی ہے، سنورنے کا وقت ہے، دلوں کے زنگ کو مٹانے کا وقت ہے۔ الحمدللہ، ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قیمتی موقع عطا فرمایا کہ ہم سب ایک جگہ جمع ہوئے، صرف اور صرف اس کی رضا کے لیے، اس کے دین کی خدمت کے لیے۔ وہ اللہ جو ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور اپنی رحمت سے ہمیشہ نوازتا ہے۔ وہ رب جو اندھیروں میں روشنی دیتا ہے، غم میں تسلی دیتا ہے اور ہر مصیبت میں ہم سب کا ساتھ دیتا ہے۔ وہ اللہ جس کا ذکر دل کو سکون دیتی ہے، جس کا نام لینے سے زندگی کا مقصد سمجھ آتا ہے۔ ہم اسی کے شکر گزار ہیں جس نے ہمیں اس محفل میں شرکت کا شرف عطا فرمایا۔ آج کا ہم سب کا ٹاپک ہے محرم کی فضیلت۔ ایک ایسے مہمان جو صرف اسلامک ایک ایسے مہینہ جو صرف اسلامک ایئرس کا آغاز نہیں بلکہ صبر، قربانی اور ہدایت کا پیغام ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اس تقریب کا آغاز کرتے ہیں خوشی، دعا اور خلوص کے جذبات کے ساتھ۔ سب سے پہلے میں تلاوت کے لیے نازیہ سسٹر کو اینڈ ترجمہ کے لیے گوہر سسٹر کو ایک اشعار کے ساتھ دعوت دینا چاہتی ہوں۔ قرآن ہدایت ہے، خدا کا کلام ہے، قرآن ہدایت ہے، خدا کا کلام ہے، یہی چراغ راہ ہے، یہی نظام ہے۔ نازیہ سسٹر اینڈ گوہر سسٹر آپ آئیں اور تلاوت اور ترجمہ کریں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 190۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 217۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا
اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرم کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے۔ وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے، حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے پھرا لے جائیں گے۔ اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے۔ ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ سورة البقرہ آیت نمبر 218۔ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم صدق الله العظيم۔ بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا ہے، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں، اور اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا ہے اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے۔ اللہ نے سچ کہا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ وَإِيَّاكِ کی پیاری، ماشاء اللہ بہت خوب۔ آپ دونوں سسٹر بہت بہتر انداز سے تلاوت اور ترجمہ کیے۔ اللہ آپ سب کی محنت کو قبول کرے، آمین ثم آمین۔ اب میں دعوت دینا چاہتی ہوں نشید کے لیے ایک اشعار کے ساتھ آفرین سسٹر کو۔ دل کی نظر سے دیکھ یہ قدرت کا ہے نظام، دل کی نظر سے دیکھ یہ قدرت کا ہے نظام، شب کا اندھیرا دن کے اجالے کا ہے یہ پیام۔ سسٹر آفرین آپ آئیں اور نشید پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسین 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 حسین، لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم ناز میں چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون سی وقار ہے بلا کا شے سوار ہے، یہ کون سی وقار ہے بلا کا شے سوار ہے، کہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا۔ حسین یہ بالیقین حسین ہے، حسین یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے حسین، یہ جس کی ایک ظرف سے کمال فن حرب سے کئی شقی گرے ہوئے تڑپ رہے ہیں کرب سے، غضب ہے تیغ دوسرا کہ ایک ایک وار پر اٹھی صدائیں عالم زبا شرق غرب سے، یہ کون سی وقار ہے بلا کا شے سوار ہے، یہ کون سی وقار ہے بلا کا شے سوار ہے، کہ ہے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا حسین، یہ بالیقین حسین ہے حسین، نبی کا نور عین ہے حسین، السلام یا حسین مصطفیٰ کے نور عین، فاطمہ کے دل کے چین، یا حسین یہ کون حق پرست ہے ردا مست ہے، کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے حسین، حسین ادھر ہزار گھات ہے مگر عجیب بات ہے، ادھر ہزار گھات ہے مگر عجیب بات ہے،
کہ ایک ہے سے ہزارہ کا حوصلہ شکست ہے، یہ کون سی وقار ہے، بلا کا شے سوار ہے حسین، کی ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا حسین، حسین نبی کا نور عین ہے حسین، دلاوری میں پرد ہے، بڑا ہی شیر مرد ہے، کہ جس کی دبدبے سے دشمنوں کا رنگ درد ہے حسین، حبیب مصطفیٰ ہے، مجاہد خدا ہے یہ، جبھی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد برد ہے حسین، یہ کون سی وقار ہے، بلا کا شے سوار ہے، کہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا حسین، بالیقین حسین السلام یا حسین، مصطفیٰ کے نور عین، فاطمہ کے دل کی چین، حسین ادھر سپاہ شام ہے، ہزار انتقام ہے، ادھر ہے دشمنان دین، ادھر فقط امام ہے، مگر عجیب شان ہے، غضب کی آن بان ہے، کہ جس طرف اٹھی ہے تیک بس ایک خدا کا نام ہے حسین، یہ کون سی وقار ہے، بلا کا شے سوار ہے، ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا حسین، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، فاطمہ کے دل کی چین، حسین حسین السلام یا حسین، مصطفیٰ کے نور عین، حسین حسین حسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔ عیا کی پیاری، ماشاء اللہ بہت خوبصورت آواز میں آپ نے نشید پڑھی، ماشاء اللہ۔ الحمدللہ، آج کا دن ہم سب کے لیے خوشی، فخر اور شکر کا دن ہے۔ آج وہ دن ہے جب محنت رنگ لاتی ہے، جب سیکھنے کا سفر ایک نئی منزل کو چھوتا ہے۔ ہم سب خوش نصیب ہیں کہ ہم سب کو آج کورس گوگل اسپیس کے اس باوقار کنوکیشن سیریمنی کا حصہ بننے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ یہ صرف سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی تقریب نہیں، بلکہ ان خوابوں کی تکمیل کا جشن ہے جو آپ سب نے اپنی آنکھوں میں بسائے اور جن کے لیے شب و روز محنت کی۔ آج ہم ان لمحات کو یادگار بنانے جا رہے ہیں جہاں کامیابی کی خوشبو ہے، جہاں استادوں کا احسان ہے، جہاں طلبہ کا عزم و ہمت ہے، اور جہاں ایک نئے سفر کی شروعات ہے۔ آج کی مہمان ہیں ہم سب کی گیسٹ آف آنر، MA B.Ed سماجی کارکن، مصنف اور شاعرہ، تجوید پڑھانے کا 13 سال کا تجربہ ہے، حیدرآباد میں مدرسہ چلا رہی ہیں۔ وبائی امراض کے دوران وہ آن لائن شروع ہوا۔ انہوں نے تجوید کے 16 بیچ مکمل کیے ہیں۔ 15 استاذہ اور رضاکاروں کی مدد سے 4000 طلبہ کو انہوں نے تربیت دی ہے۔ انہوں نے جدید تکنیک کے ساتھ تجوید پر ایک نئی کتاب لکھی۔ ہم سب کا مقصد دین اور دنیا میں خواتین کو بااختیار بنانا سکھانا ہے۔ ہم سب کی پیاری میم، لرن اکیڈمی کی بانی استاذہ میمونہ شیرین میم، آپ آئیں اور سرٹیفکیٹ دیں میم۔ میم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر فار انوائٹنگ می۔ کیا کی میم؟ ماشاء اللہ فائزہ میم نے یہ کورس انٹروڈیوس کیا ہے، اور الحمدللہ بڑھتے وقت اور زمانے کو بدلتے ہوئے دیکھ کر ہم کو بھی جو ہے نا ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔
تو بس ہماری ایز لرن اکیڈمی یہی کوشش رہی ہے کہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں اور جو ٹیکنالوجی کے ساتھ چلیں. اور جیسا کہ اب ہم زوم سے ٹیمز پہ شفٹ ہو رہے ہیں، ٹرانزیشن کر رہے ہیں، اسی طریقے سے آپ لوگوں کو ہر لائن میں جو ہے نا اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا بہت ضروری ہے. اور ماشاء اللہ آئی ووڈ لائک ٹو پریز ٹیچر فائزہ فار ہر ڈیڈیکیشن اینڈ ایکسلنس ان ٹیچنگ. I'm wishing you all a wonderful Convocation Day filled with joy, pride and celebration. Inshallah, inshallah. Today ایک momentous occasion ہے and I'm really honored کہ میں express کر سکتی ہوں یہ heartfelt gratitude for teacher فائزہ. ان کی گائیڈنس اور ایکسپرٹیز کی وجہ سے ہی آج دیکھیں ماشاءاللہ ایک مائل سٹون ہم سب نے مل کر کراس کیا ہے. کیسے ہو سکتا ہے یہ، کیسے پاسبل ہے؟ کیا گوگل ورک اسپیس کیا واقعی ہم کر سکتے ہیں؟ یس ہم کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں نے یہ کر دکھایا ہے ماشاءاللہ. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو وش آل دا اسٹوڈنٹس فار اے برائٹ فیوچر اینڈ یور ڈریمس ول ڈیفینیٹلی ٹیک اے بگ فلائٹ. اور یہاں سے اڑان بھرنی ہے اور آگے جائیے اور اچھے اچھے کورسز کریے. اور ٹیکنیکل ہونا بہت ضروری ہے. اینڈ because of our technical team and especially Faiza ma'am and other teachers, because of them only we are somewhere stuck. ہم لوگ stuck ہو جاتے ہیں کہ آگے کیا کریں. مطلب ٹیکنالوجی اتنی فاسٹ موو ہو رہی ہے، ہم یہاں پہ اسٹک ہیں، اب یہاں پہ ہم پھنس گئے ہیں، تو پھر ہم یہاں پہ کیا کریں؟ تو وی نیڈ ٹیکنیکل پیپل اینڈ وی ہیو ٹو بی ٹیکنیکل. تو آپ لوگ جو ہے نا یہ ٹیکنیکل چیزیں سیکھنا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ میری عمر ہو رہی ہے تو میں نہیں سیکھوں گی. ایون عمر ہونے کے بعد بھی جیسا آپ 30 40 50 کراس ہوتے ہیں آپ کے پاس اور واسٹ ایکسپیرینس ہے اور آپ لرن اینڈ گرو کر سکتے ہیں. تو میں سبھی سے یہی کہنا چاہوں گی اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ کبھی بھی مت کریے کہ میری عمر ہو رہی ہے یا میں بچی ہوں. آپ بچی رہ کر بھی کورس کر سکتے ہیں اور اگر آپ عمر رسیدہ ہیں تو اب بھی کورس کر سکتے ہیں. اتنا ہے، آپ کو موٹیویشن کی ضرورت ہے. اینڈ آپ کے ٹیچرز اینڈ والنٹیئرس نے آپ لوگوں کو بہت ہیلپ کری ہے. اینڈ اسپیشلی فائزہ میم نے جو کورس نکالا ہے ان کے لیے لاٹس اینڈ لاٹس آف بلیسنگس. آپ کے ہر نماز میں آپ لوگ ان کو یاد کریے گا. اور کہیں بھی آپ لوگ بھی جیسے اسٹک ہو رہے ہیں، جیسا کووڈ آیا تھا تو ٹیمز پہ شفٹ ہونے کے لیے بولے سب بچوں کو، اسکولس والے نے بول رہے تھے اسکولس والے کہ آپ کو جو ہے نا ٹیمز کے ساتھ بچوں کو جوائن کرنا ہے. اینڈ وی نیڈ ٹو لرن دیٹ. تو ایوری ٹائم آپ لوگوں کو ایسے نیو ہرڈلز آتے رہیں گے، کچھ نیو ایپس آ جائیں گے جو آپ کی لائف میں مسٹ ہو جائیں گے. جیسا کہ ایوری ڈے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو اپنے سرٹیفکیٹس پورے آن لائن کرنا ہے، ابھی پین کرنا ہے، پین نمبر ایک نیو آ گیا ہے جہاں پہ پورا ایجوکیشن ڈاکیومنٹس پورا کیسے کریں گے. پاسپورٹ کا کرنا ہے آپ کو، ایوری تھنگ آن لائن آ گیا. اب نیو ٹیکنالوجی آ گئی، آپ کو ای پاسپورٹ سب ہر چیز جو ہے نا آن لائن ہم کو سیکھنا ہی سیکھنا ہے. اینڈ ہیئر دس از دا ونڈرفل پلیٹ فارم ماشاء اللہ کہ سارے یہاں پہ لوگ اتنے ہیلپ فل ہے اور اتنی اچھی نیتیں لے کر آتے ہیں اور ماشاء اللہ واسطے اللہ کے اور اپنی کمیونٹی اپنے سسٹرز کی ہیلپ کرنے کے لیے. تو ماشاء اللہ آئی ووڈ اگین لائک ٹو ریکویسٹ یو آل کہ ہمارے ٹیچرز کے لیے خاص دعائیں کریں کہ دے شوڈ کم اپ ود دیز کورسز اینڈ سب کو ٹیکنیکلی ہیلپ کرتے رہیں. اینڈ ونس اگین آئی وش یو آل دا اسٹوڈنٹس your future filled with wisdom, courage and joy inshallah, and your education empower you to make a positive impact in this world inshallah. ایک پازیٹیوٹی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں. Please share the screen for the certificates, Faiza. Here we are trying to build up your communication skills, technical skills. سب میں آپ لوگوں کو آگے رہنا ہے. انشاءاللہ ہم گھر بیٹھے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں اور الحمدللہ یہ all ایک مثال ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا الحمدللہ گھر بیٹھے ہی یہ کر رہے ہیں. Certificate of Appreciation is presented to Aisha Taskeen for successfully completing the Google Workspace Essentials course organized by Learn Academy for acquiring knowledge and skills in modern digital tools to empower learning and productivity. She has been rewarded with grade A++. Allah, benefit us with that. You have taught us and teach us what will benefit us and increase in knowledge. MashaAllah, Mubarak ho Faiza and Aisha. She has designed a beautiful certificate, her signature, mashallah. Wonderful, Faiz. Great job. Our next certificate is to Maliha Mariam. Mashallah, she is rewarded with A++. Very good job, beta. آگے چل کے انشاءاللہ بہت کچھ کرنا ہے آپ لوگوں کو. یہ جذبے کے ساتھ آگے بڑھیے گا. پازیٹیو اسپرٹ رکھیں
اینڈ آلویز تھنک کہ میں دوسروں کو موٹیویٹ کرنے والی بنوں گی اور دوسروں کی مدد کرنے والی بنوں گی. کنگریچولیشنس حسنہ تبرینا A+, ماشاء اللہ. مبروک حسنہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ bless you. Allah subhanahu wa ta'ala will benefit you. May Allah increase your knowledge. Whether the screen is stuck. These are the problems we always face, so we need the technical team always, yeah. You can reshare it. Yes, ma'am. Is it visible? Yeah, it's visible. Certificate of appreciation is presented to Anisa Yasmin. She is rewarded with A+. Mashallah, Mabruk Anisa. We have a chat box here too. You all can comment with your blessings and congratulations messages. Fill the chat box. Next certificate is to Shabistan Anjum. Mashallah, she's always active and would like to learn more and more. Mashallah, congratulations Shabistan. You have been rewarded with A++. Mabruk. Sheikh Reshma Parveen, A grade, mashallah, you have joined and mashallah, you have also completed. This itself is a success. Congratulations, beta. Sheikh Reshma Parveen, Mabruk. I can see some nice messages. यहाँ पर भी चैट बॉक्स का ऑप्शन है ऊपर साइड पे. Yes, now you all are there. Mashallah. Our next certificate is Umama Tanzila. Mashallah, you have been rewarded with grade B. Congratulations. KM Tabassum, grade B. माशाल्लाह आप ज्वाइन करें, कोशिश करें. अल्हम्दुलिल्लाह you are there. और मेहनत करिएगा. You'll definitely reach higher levels. Samia Zulfiqar, A+. Mabruk. May Allah increase your knowledge. MashaAllah. Aisha Siddiqa, MashaAllah, A++. Good one. Naseem Khan, A++. Very good. Noor Aisha Muzammil, MashaAllah, A+. اتنی خوشی ہو رہی ہوگی آپ لوگوں کو. آج سرٹیفکیٹ بھی آپ نے حاصل کر لیا, کورس بھی کمپلیٹ کر لیا. 1 مہینے پہلے اتنی نالج نہیں تھی ہوں گی جتنا آج ہے نا. ماشاءاللہ. سمینا, کنگریچولیشنس, A+. عظما فرحہ, A++. Good job. MashaAllah. Sadaf Behrini, A++. MashaAllah. Very soon we are planning to start a new batch. Inshallah, Google Workspace کی knowledge ہونا چاہیے آج کل. All the documents are shared in Google only. رفا فاطمہ, A. MashaAllah. دیکھیے یہ ساری سسٹرز ہیں الحمدللہ. ایک خواب تھا کہ ہم کریں گے and they are here now الحمدللہ. ردا فاطمہ, congratulations بیٹا.
اسما سید A++. ماشاء اللہ، مبروک. ماشاء اللہ، مبارک. علینا فاطمہ، ماشاء اللہ A++. May Allah increase your knowledge. Gulafshan Siddiqui, superb, A++. Good one, Gulafshan. Nazia Sheikh, A++. MashaAllah, Mabrook. جی ڈن میم. بہت مبارک ہو فائزہ آپ کو. یہ کورس لے کے آئے آپ ماشاءاللہ، اور پورے اسٹوڈینٹس نے کرا بھی ہے. Now we can see some nice messages in the chat box کے اور بھی لوگ کرنا چاہ رہے ہیں. ماشاءاللہ، ویری الحمد گڈ. للہ الحمد للہ میم، شکریہ. جی ہاجر جی. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ میم، جزاک اللہ، آپ اپنے اتنی قیمتی وقت سے آئیں اور ہم سب کے لیے یہ وقت نکالی. میم میں آپ کے لیے ایک دو اشعار بولنا چاہتی ہوں. خدا نصیب کرے آپ کو اس قدر شہرت ہو کہ آپ کے نام کے آگے کسی کا نام نہ ہو. انہیں نہیں ہے خود اپنے ہی قد کا اندازہ، انہیں نہیں ہے خود اپنے ہی قد کا اندازہ، وہ آسماں ہے مگر سر جھکا کے چلتی ہیں. جزاک اللہ میم، بہت دل سے دعا ہے آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں عطا کرے. آمین ثم آمین. اب ہم سب کی دوسری گیسٹ ہیں جو حمیرہ احمد میم، ایک پرجوش ماہرہ تعلیم ہے جنہوں نے 2 سال سے زائد عرصے سے طلبہ کی رہنمائی کی، خاص طور پر اسلامی علوم اور جدید مہارتوں میں، اور مختلف کلاسیں لیتی ہیں جیسے کینوا اور ویڈیو ایڈیٹنگ. انہوں نے 700 سے زیادہ طلبہ کو ڈیزائننگ اور ایڈیٹنگ کی تربیت دی ہے، جس سے انہیں نئے طریقوں سے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو دریافت کرنے اور اس کا اظہار کرنے میں مدد ملی ہے. وہ گزشتہ 3 سالوں میں لرن اکیڈمی میں بطور HOD کام کر رہی ہیں. ان کا یوٹیوب چینل انہار ٹیچ کی بانی ہے. جنون و شوق میں جس سمت بے ارادہ چلے ہم اپنے قافلے والوں سے کچھ زیادہ چلے. مجھ کو اس سے کیا غرض صبح ہے یا شام ہے، ہم سب کو اس سے کیا غرض صبح ہے یا شام ہے، خدمت اہل چمن ہر وقت ہم سب کا کام ہے. میم آپ آئیں اور سرٹیفکیٹ دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا میم. میم آپ ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر سسٹر فیضا، آج انوائٹ کرے سرٹیفکیٹ دینے کے لیے. آج چیف گیسٹ فرسٹ ٹائم میں ایسا کوئی فنکشن اٹینڈ کر رہی ہوں ایز اے چیف گیسٹ. جزاک اللہ خیر فیضا. بھیا کی میم. سرٹیفکیٹس دینے سے پہلے میں کچھ فیضا کے بارے میں بولنا چاہوں گی. میں آج اپنی بہت ہی خاص دینی بہن اور دوست فیضا کے لیے کچھ بولنا چاہتی ہوں. اللہ ان کو ہمیشہ خوش اور سلامت رکھے. فیضا نا ایک بہت اچھی انسان کے ساتھ ساتھ ہمیشہ میرے ساتھ کوئی بھی مشکل وقت میں ہمیشہ آگے آتے ہیں میری ہیلپ کرنے کے لیے.
ان کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اور ان کی انرجی میرے کو بہت ہمت دیتی ہے الحمدللہ. کمپیوٹر کی کوئی بھی پرابلم ہو فیضا بنا گھبرائے اور سمجھداری سے اسے سالو کر لیتی ہے الحمدللہ. ان کی سپیڈ اور سمجھ دونوں بہت ہی اچھے ہیں. ہر کام کو اچھے طریقے سے سیو کرنا، سمجھانا اور مینیج کرنا ان کی خاص بات ہے. ان کے انڈرسٹینڈنگ اور ان کا ہیلپنگ نیچر ان کو سب سے الگ بناتا ہے. میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ فیضا کو ہر فیلڈ میں کامیابی، عزت عطا فرمائے اور ان کے علم میں اللہ تعالیٰ اور اضافہ کرے اور ان کے علم سے سب فائدے مند ہو. آمین. بہت بہت شکریہ میم. جی پہلا سرٹیفکیٹ ہے نازیہ شیخ. مبارک ہو سسٹر نازیہ. ہنا آفرین، مبارک ہو آپ کو بھی. آپ لوگ صرف یہ ایک کورس کر کے رک جائیے مت، ابھی بہت سارے چیزیں ہیں فیضا میم سے آپ لوگوں کو سیکھنا ہے، تو یہیں پر مت رکیے. جو بھی کورس فیضا میم لا رہے تو سیکھیے، اپنے ٹیکنیک اسکلس کو اور انہانس کریے فیضا میم کے ساتھ. اسما ناز، مبارک. سیدہ سمیہ، آپ کو بھی مبارک سیدہ سمیہ. پریا، کنگریچولیشن پریا. انجم مودھال، مبارک ہو سسٹر انجم. جیا مودھال، دونوں سسٹرز ہے کیا؟ ماشاءاللہ دونوں سسٹرز کو مبارک، A++ آیا دونوں کو بھی. ہنا شمشی، مبارک ہو آپ کو بھی. سسٹر ناز اختدیر، آپ کو بھی مبارک ہو سسٹر، آپ کو بھی A++ آیا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں اور اضافہ کرے. آفرین بانو شہاپور، سسٹر آپ کو بھی مبارک آفرین بانو. آپ لوگ یہ ایک کورس کر کے رک جائیے مت، ابھی آگے کے بھی جو بھی کورس لے کے آ رہے فیضا میم کریے، ہماری اکیڈمی کے ساتھ جڑیے، فی سبیل اللہ ورک کریے. ہماری ٹیم اور اسٹرانگ ہو جائیں گی. آپ لوگ کوئی بھی اور سسٹر آئیں گے آگے، ہماری لرن اکیڈمی سے جڑیے. سیدہ منہا شہر، آپ کو بھی مبارک. ہم لوگ بھی جب پہلی بار لرن اکیڈمی سے جڑے تھے ایز اے اسٹوڈنٹ ہی جڑے تھے، شریف میم موقع دیے ہم لوگوں کو تو ہم لوگ یہاں تک آئے. آپ لوگ بھی سرٹیفکیٹ دے کے بیٹھ جائیے مت، آگے بڑھیے اور کورسز سیکھیے اور ہماری اکیڈمی کے ساتھ جڑیے، فی سبیل اللہ ورک کریے. سیدہ فردوس فاطمہ، آپ کو بھی مبارک ہو، A++ ہے آپ کو بھی. رمشا مظفر، رمشا مظفر، آپ کو بھی مبارک ہو.
یہ سارے اسٹوڈینٹس کچھ اس میں سے لیپ ٹاپ سے کورس کمپلیٹ کرے ہوئے ہیں، کچھ موبائل سے کرے ہوئے ہیں نا فیضا؟ عائشہ نیہا آپ کو بھی مبارک ہو۔ جی میم، تھوڑے سے موبائل کے ہے، تھوڑے لیپ ٹاپ سے۔ جی دیکھیے، جو بھی سسٹرز کے پاس موبائل ہے تو آپ لوگ سکلز نہیں سیکھتے ایسا مت سوچیے، دیکھیے موبائل سے بھی سیکھ کر آج سرٹیفکیٹ لیے کورس کمپلیٹ کرے اتنے سارے سسٹرز۔ لائبہ فاطمہ مبارک ہو آپ کو بھی، لائبہ سسٹر نہیں، لائبہ نہیں ہے، سوری، لبیخہ فاطمہ، عائشہ حمید، لبیخہ فاطمہ آپ کو بھی مبارک ہو۔ چیٹ باکس یوز کر سکتے ہیں، دیکھیے آپ لوگ۔ مہین ترنم آپ کو بھی مبارک ہو سسٹر مہین۔ آپ لوگوں کو کورس کمپلیٹ کر کے کیسا لگ رہا؟ چیٹ باکس میں شیئر کریے اپنے فیلنگس، کیسا کورس سے ریلیٹڈ آپ لوگ کچھ بولنا چاہ رہے تو۔ یہ جو ہم لوگ ہیں نا یوٹیوب پہ لائیو کرنے والے ہیں، آپ کو یہ کورس کیسا لگا؟ فائزہ میم کا پڑھانے کا انداز کیسا لگا؟ کمنٹس کریے، شیئر کریے یہ ویڈیو، اور آپ کے فیملی فرینڈس کو شیئر کریے، کورس کرنے کے لیے بولیے، کیونکہ یہ کورس فی سبیل اللہ ہے۔ دیکھیے ریحانہ بطل، ریحانہ بطل، آئی تھنک میں صحیح پروناؤنس کر رہی ہوں۔ جتنے بھی سسٹرز کو سرٹیفکیٹس ملے اس ویڈیو کو ہے نا لائک کریے، کمنٹ کریے آپ لوگوں کو کورس کیسا لگا ضرور۔ میٹنگ اینڈ ہو جائے گی تو پھر آپ کے سارے کمنٹس چلے جاتے وہاں پر سیف رہ جائیں گے۔ انشہرہ خان مبارک سسٹر آپ کو بھی۔ اختری بیگم A++ مبارک ہو سسٹر اختری۔ الحمدللہ۔ جزاک اللہ میم، اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ سے زیادہ علم سے نوازے، اور جزاک ہم اللہ دل سے آپ کے لیے بہت زیادہ دعا ہے میم کہ آپ اتنے قیمتی وقت سے نکال کر کے آپ دونوں میم آئیں اور ہم سب کے حوصلہ افزائی کی۔ اب میں بلانا چاہتی ہوں بیان کے لیے ایک اشعار کے ساتھ عارفہ بانو سسٹر کو۔ ہے مہینہ محرم کا ذکر حق کی بزم سجی ہے مہینہ محرم کا ذکر حق کی بزم سجی ہے، آئیے روشنی بانٹیے کہ آج دلوں میں پیاس لگی ہے۔ سسٹر عارفہ آئیے اور بیان کیجیے۔ عارفہ سسٹر آپ ہیں؟ عارفہ سسٹر جی عارفہ سسٹر آپ انمیوٹ کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شروع کیجیے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة محدثة بدعة وبدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے لائق و زیبا ہیں جس نے آسمان، زمین، چاند، سورج، دریا، پہاڑ، انسان، فرشتے، ہر طرح کی مخلوق کو پیدا عطا فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ آنے والے دور میں فتنہ ہوں گے، تم دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامو. ایک ہے اللہ کا کلام اللہ، اور دوسرا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. آج ہم دیکھیں گے محرم کی فضیلت اور اس کے پیغامات. میرا عنوان ہے محرم کی فضیلت. سب سے پہلی بات ہے کہ محرم کیا ہے، اور دوسری بات ہے کہ محرم کی فضیلت کیا ہے، اور تیسری بات ہے کہ محرم سے ہمیں کیا پیغامات ملتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائے ہیں. محرم کے لغوی معنی ہیں احترام والا مہینہ، عزت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ، حرمت والا مہینہ، جس میں تمام کے تمام ظلم اور زیادتی حرام کر دیا گیا ہے. لڑائی جھگڑا، فتنہ، فساد، ہر قسم کی گالی گلوچ، ہر طرح کا گناہ حرام کر دیا گیا ہے. اسی مہینے کو محرم کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور اس میں 4 حرمت والے مہینے بنائے، اور تب سے جب سے آسمان اور زمین بنائے، اور اس میں سے کوئی اپنے نفس پر ظلم نہ کرے. ہم میں بہت لوگ یہ مہینے کو نام یا ماتم کے نام سے معلوم کرتے ہیں. اور حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ اسلام میں پہلا مہینہ کون سا ہے؟ بہت سارے لوگ جنوری کو نیا سال مناتے ہیں کیونکہ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، اور بہت ساروں کو علم ہوتا ہے لیکن عمل نہیں کرتے. اور ہمیں حدیثوں سے دیکھنا چاہیے، ایک صحیح حدیث میں یا ضعیف حدیث میں تو کہیں ہمیں نہیں ملتا کہ محرم کے مہینے میں ماتم والا مہینہ ہے یا ماتم کرنا چاہیے. 4 مہینے میں جس قسم کے گناہ کرنا حرام ہے، وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ گھوم گھما کر اسی حالت میں آ گیا جس میں آسمان و زمین کو پیدا کیا گیا. 4 حرمت والے مہینے پے در پہ آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم. یہ 3 مہینے پہ در پہ آتے ہیں، اور چوتھا مہینہ ہے رجب. افسوس یہ ہے کہ 4 مہینوں کی حرمت ہم نہیں سمجھتے اور اس کا احترام نہیں کرتے. سال کے 12 مہینے میں نماز، روزہ اور تمام عبادتیں ہیں، لیکن ان 4 مہینوں میں اگر گناہ کے کام کرتے ہیں تو وہ بڑا گناہ یعنی زیادہ گناہ کا مستحق ہو جائیں گے، اور جو نیکی کریں گے اس میں بھی ان کو اجر ملے گا. مشرکین مکہ یہ 4 مہینوں کا بڑا احترام کرتے تھے. ان 4 مہینوں میں کوئی قسم کا گناہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ لوگ حج کے لیے آیا کرتے تھے، سب اللہ کے گھر کو جایا کرتے تھے. ان کی جان اور ان کی مال حفاظت سے رہے. ذی القعدہ، ذی الحج میں ان کسی کی مال کی چوری بھی نہیں کرتے تھے. پھر محرم کے مہینے میں تاکہ سلامتی کے ساتھ گھر چلے جائیں. اور رجب میں مشرکین مکہ عمرہ کے لیے رکھ لیے تھے. یہ 4 مہینے اللہ کی طرف سے افضل ہے، اور کسی طرح کا ظلم اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، یعنی شوہر کو بیوی پر شوہر پر، ساس بہو یا پڑوسی کسی پر بھی ظلم کرنا اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں حرام کر دیا. اللہ کے حرمت والا بنایا تاکہ ہماری زندگیوں میں ہمیں نظر آنا چاہیے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے. محرم عظمت والا حرمت والا مہینہ ہے. اس مہینے کی فضیلت، اس سے پہلے کہ اس مہینے میں جو باتیں سنتے ہیں وہ کرتے ہیں. یوم عاشورہ یعنی جو حدیث سے ثابت نہیں، ان کاموں کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. جیسے کہتے ہیں کہ یوم عاشورہ کو غسل کرنا ہے، شربت پلانا ہے، کھچڑا پکانا ہے،
چونگے بنانا ہے، یہ تمام چیزیں کہیں حدیث سے نہیں ملتی. اور تمام جو نفل نماز اتنی پڑھے جو حدیث میں نہ ہو، قرآن میں نہ ہو، وہ باتوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے. بغیر معلومات کے اگر آگے پہنچائیں گے تو گناہگار ہوں گے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ اگر جھوٹی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی ان کی طرف سے منحوس کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی تو اس کا ٹھکانہ وہ جہنم میں پالے. اللہ اکبر. اللہ کے لیے غور کریں، غور کیجئے، حدیث کو جانیے، عمل کیجئے. جیسے محرم کا مہینہ آتا ہے، سب کے دماغوں میں کیا آتا ہے؟ شہادت حسین اور کربلا. یہ حرمت والا مہینہ اس کی فضیلت سے نہیں ہے. محرم اسلام کا پہلا مہینہ ہے، شروع اسلامی کیلنڈر سے شروع ہوتا ہے. یہ اسلامی مہینہ کیوں کہ بنایا گیا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزرنے کے بعد، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ گزرنے کے بعد، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 17ویں ہجری میں یہ مقرر کیا گیا. یہ محرم کا اسلامی سال کا پہلا مہینہ بنایا گیا تاکہ زکوٰۃ دینے میں آسانی ہو جائے، حساب کتاب میں آسانی ہو جائے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ مل کر محرم کو پہلا مہینہ قرار دیا گیا. یہ مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی. ذی القعدہ کے آخری ایام میں مکے سے نکالے تھے. جب مدینے پہنچے تو محرم کا پہلا مہینہ تھا اور پہلا دن تھا. پہلی تاریخ، یہ اسی لیے پہلی فضیلت ہے. اور دوسری فضیلت کہ اس مہینے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کا مہینہ کہا. غور کیجئے، یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ اللہ کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ. حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزوں کے بعد افضل روزے اللہ کے نزدیک عاشورہ کے روزے ہیں جو اس مہینے میں آتا ہے. اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ بھی ہے. مسلم حدیث کی حدیث ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ اور نبی اور اس مہینے کے روزے، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے روزے رکھتے دیکھا، خاص عاشورہ کا روزے رکھتے دیکھا. اس سے دوسری چیز کا اتنا احترام نہیں کرتے جس سے عاشورہ کے دن کا اتنا احترام کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کا مہینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ. اور ہم سب کو لوگوں کو چاہیے کہ اس میں کسی قسم کی بدعت شامل نہ کرے اور گناہوں سے بہت بچے. اس مہینے میں چوتھی فضیلت، اس مہینے میں یوم عاشورہ آتا ہے. یوم عاشورہ کیا ہے؟ 10 محرم کا روزہ. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اس سے پہلے بھی یہ روزہ رکھا جاتا تھا. حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے مشرکین مکہ 10 محرم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس روزے کو رکھا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ تشریف لے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہاں یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے سوال کیا کہ تم آج روزہ کیوں کر رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے جواب دیا کہ وہ دن ہے جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، ان کی قوم کو، بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی تھی، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن کا روزہ رکھا تھا. اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم میں سے زیادہ تو ہم اس کے حقدار ہیں، لہٰذا تمام کے تمام مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھو. اور تم مسلمان یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے ایک روزہ نہیں بلکہ 2 روزہ رکھو. اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 تاریخ اور 10 تاریخ کا روزہ رکھوں گا. اللہ اکبر. اگر 9 اور 10 کا روزہ سنت بھی ہے، اسی سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ پھر 10 یا 11 کا بھی رکھ سکتے ہیں. 5ویں فضیلت عاشورہ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ
نے فرمایا کہ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وہ کون سے گناہ ہیں؟ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ نہیں، صغیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہ جب تک توبہ نہ کریں گے معاف نہ ہوں گے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ عاشورہ کا روزہ رکھیں۔ اس ماہ محرم سے ہم سب کو پیغام کیا ملتا ہے کہ سب سے پہلا پیغام کہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا مشہور ہے کہ اس مہینے میں شادی نہیں کرنا، کوئی بھی کام اچھا کام نہیں کرنا۔ بہت سارے لوگ محرم کے پہلے دن 10 دن کو تو منحوس کہتے ہیں، بلکہ سلف یہ کہتے ہیں کہ 3 اشروں کی بہت یعنی حرمت عطا فرمائی ہے۔ 3 اشرے بہت احترام والے ہیں۔ پہلا اشرہ رمضان کا آخری اشرہ، اور دوسرا ذی الحج کا، اور تیسرا محرم کا پہلا اشرہ۔ اور کہتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں کہ شادی نہیں کرنا، اچھا کام نہیں کرنا۔ اگر شادی ہو کر ہے تو پہلے سال شوہر اور میاں بیوی کو جدا کر کے رکھتے ہیں۔ یہ تمام جو کام ہیں یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ تو کربلا کا واقعہ ہے۔ اسی لیے محرم میں ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 محرم کو شادی ہوئی تھی۔ جب یہ سب خیالات نکال کر ہم اچھے کام کر سکتے ہیں اس عشرے میں، کیونکہ یہ اسلام کا پہلا مہینہ ہے، بابرکت والا مہینہ ہے، اور ہمارے گھروں میں جو بدعت ہو رہی ہے اسے ختم کرنا ہے، اور تمام خرافات کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹنا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ کریں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے۔ کیا ہے؟ ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہم اجرنا من النار۔ شہادت حسین مناتے ہیں، جبکہ ماتم یا غم شوہر کے انتقال پر 4 مہینے 10 دن کا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے، جو اللہ کے رسول کی بات ہے وہ اللہ کی بات ہے، اور کوئی بھی دنیا سے چلا جائے اس کے لیے 3 دن غم کے ہیں، اور تو اس کے بعد کوئی غم نہیں ہے۔ یہ تو حسین کی شہادت یا غم ماتم سالوں سال سے منا رہے ہیں، جبکہ اس کا کوئی حدیث سے ہمیں اجر یعنی اس سے حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ تو شہید ہو گئے، یہ تو جنت کے سردار تھے، جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے تھے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید کیے گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید کیے گئے تھے، لیکن ان تمام کی شہادت کو یاد نہیں کرتے۔ ایسے کتنے صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت میں، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے کر ہے، تو ہمیں یہ سیکھنا چاہیے۔ اور محرم نیا سال ہے، ہم توحید میں داخل ہو کر سنتوں کے مطابق انشاءاللہ داخل ہوں گے، اور سچی توبہ کے ساتھ، توحید کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، لوگوں کے طریقوں کی باتوں پر نہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، کیونکہ ہمارے نبی ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ پہلا پیغام یہ ملتا ہے کہ دوسرا یعنی پہلا حرمت والا مہینہ ہے، دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی، اور یہ تیسرا کربلا کا واقعہ ہے، لیکن اس پر غم منانے کا کوئی ہمیں ثبوت نہیں ملتا۔ جو قوم تاریخ کو بھول جاتی ہے وہ مٹ جاتی ہے۔ یاد رکھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں، مدینے میں کتنے تکلیفیں اٹھائے، اور ہمارے پیارے صحابہ بھی کتنے تکلیفیں اٹھائے، دین کو ہمارے تک پہنچائے۔ یہ ہمیں دین کو سمجھنا ہے، اسلام کے اندر پورے داخل ہونا ہے۔ ہمیں بھی فکر کرنی چاہیے، کیا چیز کی فکر کرنی چاہیے؟ جیسے صحابہ کرتے تھے۔ صحابہ کون سی فکر کرتے تھے؟ نہ مال کی، نہ دولت کی، نہ گھروں کی، نہ بچوں کی، ان کو تو صرف ایمان کی فکر تھی، اسلام کی فکر تھی۔ تو ہمارے اندر بھی یہ جذبہ آنا چاہیے۔ ہجرت صحابیہ بھی کرتی تھی، ایمان کی دعوت صحابیہ بھی دیتی تھیں، تو کتنی محنت کرتے تھے۔ تو ان کی محنتوں کو ہم ضائع نہ ہونے دیں، ان کی محنتوں کو اور ان کے جو حق ہے اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں گئے تو سب سے پہلا کام اسلام کی سلطنت کو قائم کیے، تاکہ تمام مسلمان اسلام پر پورے عمل کر سکیں۔ آج ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمیں تو الحمدللہ اتنی آزادی ہے کہ ہم نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، روزہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن تب کتنا مشکل تھا۔ نماز بھی چھپ کے پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے، عبادت بھی کرتے، دعوت بھی دیتے تو چھپ کے کرتے تھے۔ ہمارے تک ہمارا دین ہمارے پیغمبروں کے ذریعے
ذریعے, رسولوں کے ذریعے, صحابہ کے ذریعے پھیلا ہے, تو اس دین کو مٹنے نہ دیں, اس دین کو پروان چڑھائیں, اپنے گھروں میں اسلام کے طریقے پر عمل کریں. اور تیسرا پیغام کہ یوم عاشورہ یہودیوں کی مخالف کرتے ہوئے 2 روزے رکھنا ہے. آج ہم مغرب تہذیب پسند ہے, عورتوں کے کپڑے چھوٹے ہو گئے ہیں, آج عورت کو ماڈرن لڑکی, ماڈرن یعنی پسند لائف سٹائل کہتے ہیں, لیکن ہمارے دین کی یعنی ہمارے مذہب کے طریقوں کو چھوڑ بیٹھے ہیں. یہاں تک کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ یہودی 2 انگلیوں سے سلام کرتے تھے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سلام میں بھی ہاتھ ملا کر سلام کرو, کیونکہ یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے. اور بہت ساری حدیثیں ہمیں ملتی ہیں, جیسے اذان کا طریقہ ہے, اذان کا طریقے کے لیے اللہ کے رسول کو صحابہ کرے کہ آگ جلاتے ہیں, تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تو مجوسیوں کا طریقہ ہے. پھر دوسرے صحابہ نے کہا کہ گھنٹی بجاتے ہیں, تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے. تو عیسائیوں کے طریقے پر نہیں. جب بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے اذان کا طریقہ بتلایا, تو اب قیامت تک اذان کا طریقہ بھی بتلایا گیا. تو ہر چھوٹی چھوٹی سی نیکی, ہر بڑی سے بڑی نیکی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی طرف منسوخ کرنا ہے, کیونکہ اللہ کے رسول پیدا ہونے سے لے کر خبر میں جانے سے لے کر قیامت کے دن اٹھنے سے لے کر بعد میں کیا ہوگا, یہ تمام تعلیمات ہم تک پہنچا کر گئے. تو ہمیں تعلیم کو سیکھنا ہے, عمل کرنا ہے, ہمیں بھی مخالفت کرنی ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا ہے. اور ہمارا نئے سال میں داخل ہونا دوسرے مذہب کی مخالفت کرنے میں نہیں ہونی چاہیے. اسلام کا پہلا مہینہ تو اسلام کا محرم ہے, اور ہمیں کن کن باتوں سے رکنے کا حکم ملا ہے, ان باتوں سے ہمیں رکنا ہے اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر عمل کریں گے. اسی لیے آج مسلمان کی کوئی عزت نہیں ہے, مسلمان کٹ رہے ہیں, مسلمان جل رہے ہیں, مسلمانوں کی لڑکیوں کو بے پردگی سے بے حیائی کی طرف لے جا رہے ہیں. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. یہ تمام چیزوں سے, برخات سے ہمیں توبہ کرنا ہے. ہمیں شریعت کا اور اسلام کے طریقے کو چھوڑ دیا تو اللہ ہمیں عزت کہاں سے ملے گی. اللہ تعالیٰ کو جب کافر یا مشرک کوئی گناہ کرتا ہے تو غصہ نہیں آتا, جب مسلمان وہی گناہ کرتا ہے تو اللہ کو بہت غصہ آتا ہے. اسی لیے ہم سب کو بدلنے کی ضرورت ہے, ہمارے گھروں میں دین کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم سب اسلام پر عمل کریں, اللہ تعالیٰ کو دیر نہیں لگے گی ہمیں بے عزت کرتے ہوئے. یہ پیغام اور مجھے اور آپ کو ملتا ہے کہ سال مہینے مجھے عمل کرنا ہے, سال بھر عمل کرنا ہے, اور یہ 4 مہینوں کی حرمت کو بھی ماپال نہیں کرنا. ہم سب کو اپنی صلاحیتوں کو, ہماری سوچ کو, اپنی فکروں کو, اپنے قول کو, اپنے فعل کو, اپنے مال و دولت کو, اپنے عمل کو, اپنے کردار کو اسلامی معاشرے سے بنا سامنے پیش کرنا ہے. آج بہت ضرورت ہے, آج ہم سب آپ اسلام کے طریقوں کو پیچھے نہ ڈالیں, اسلام کے طریقوں کو آگے لائیں. اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے کہ جب تم بھی محرم کا چاند دیکھو تو چاند پر دیکھنے کی دعا پڑھو, اور اسلام کے اندر پورے ہم سب کو پورے کے پورے داخل ہونا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, سنت کے ساتھ اسلام میں داخلہ عطا فرمائے, اور اس مہینے کی تمام نعمتوں برکتوں سے ہمیں مالا مال عطا فرمائے, اور دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے. اور میں تمام استادوں کا تہے دل سے شکر گزار ہوں کہ اتنا آج ایسی مجلس سجی اور تمام کو دین میں جمنے کا, جڑنے کا موقع دیا. آپ تمام کے لیے جزائے کر اللہ تعالیٰ آپ سب استادوں کو اجر عظیم عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. کیا کی پیاری, جزاک اللہ دل سے. بہت اچھی آپ کی بیان رہی, بہت اچھی, واقعی دل کو چھونے والی باتیں آپ نے بتائی. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. آمین ثم آمین. اب میں بلانا چاہتی ہوں دعا کے لیے سارا کو ایک اشعار کے ساتھ. غریبی کوڑے کچرے میں بھی روٹی ڈھونڈ لیتی ہے, غریبی کوڑے کچرے میں بھی روٹی ڈھونڈ لیتی ہے, امیری شوق سے برتن میں جھوٹا چھوڑ دیتی ہے, امیری شوق سے برتن میں جھوٹا چھوڑ دیتی ہے. تکبر کرنے والوں کی کہیں عزت نہیں ہوتی, تکبر کرنے والوں کی کہیں عزت نہیں ہوتی. وہ ڈالی ٹوٹ جاتی ہے جو جھکنا چھوڑ دیتی ہے, وہ ڈالی ٹوٹ جاتی ہے جو جھکنا چھوڑ دیتی ہے. سارا سسٹر آپ آئیں اور دعا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفتنة المسيح الدجال اللهم إنا نعوذ بك من عذاب الجهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من المعثم والمغرم اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم یا اللہ ہماری گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ ہماری گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا یا اللہ پھر بھی ہر روز تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں اے مالک ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا کر دے اے اللہ اے میرے معبود کرم فرما ہماری گناہوں کو معاف کر دے ہم سب کو بخش دے یا اللہ جو برائیوں اور آفتوں سے بچانے والی پناہوں کو ختم کر دیتے ہیں یا اللہ ہماری وہ گناہوں کو معاف کر دے جو عذاب نازل کرا دیتے ہیں یا اللہ کرم فرما یا اللہ ہم سب کی گناہوں کو بخش دے یا اللہ جو نعمتوں کا رنگ بدل ڈالتے ہیں اور انہیں آفت بنا دیتے ہیں یا اللہ ہماری وہ گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ ہماری ان گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ جو دعاؤں میں حائل ہو جاتے ہیں اور قبولیت کی منزل تک نہیں پہنچ پاتے یا اللہ ہمیں بخش دے یا اللہ ہم گنہگار ہیں یا اللہ ہم خطا کار ہیں یا اللہ ہمیں بخش دے یا اللہ ہمارے رب ہمیں دین کی محنت کے لیے قبول فرما لے ہمارے مولا ہمارے گھروں میں بڑے بڑے گناہوں کی بڑی بڑی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں یا اللہ ان کھڑکیوں کو بند کر دے اور ہمارے گھروں کو نورانی بنا دے اور نورانی اعمال زندہ فرما اے اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ ہمیں تقوی اور طہارت والی زندگی عطا فرما دے اے اللہ ہمیں ایسا ایمان دے جس کے بعد کفر نہ ہو اے اللہ ہمیں ایسی ہدایت دے جس کے بعد گمراہی نہ ہو اے اللہ ہمیں ایسا علم دے جس کے بعد جہالت نہ ہو اے اللہ ہم سب کو ایسا ذکر دے جس کے بعد غفلت نہ ہو اے اللہ ایسی روشنی دے جس کے بعد اندھیرا نہ ہو ایسی عزت دے جس کے بعد ذلت نہ ہو ایسی رضا دے جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو اے اللہ ایسی رحمت دے جس کے بعد عذاب نہ ہو اے اللہ ایسی کامیابی دے جس کے بعد کفر نہ ہو اے اللہ ناکامی نہ ہو اے اللہ ہمیں پاکیزہ بنا اے اللہ ہماری گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ اے خدا اے ہمارے مالک تیرا نام ستار العیوب ہے تیرا نام غفار الذنوب ہے اے اللہ تو ہم سب کی گناہوں کو بخش دے اے اللہ تو رحمان ہے رحیم ہے ہم سب پہ رحم فرما مالک اے اللہ تو ہمیشہ ہم سب کے ساتھ رہنا اے اللہ اگر تو نہ رہے تو ہم سب کا گزارا ہی نہ ہو سکتا ہے اللہ تو ہم سب کے دلوں سے ساری گندگیوں کو دھو دے اور ہم سب کو پاکیزہ بنا دے اے اللہ تو ہم سب کو ایسا بنا کہ ہم سب کے دلوں میں صرف تیری یاد رہے اے اللہ تیری محبت رہے اے اللہ
اے اللہ اے مالک ہمیشہ ہم سب کو اپنی یادوں میں مشغول رکھ، کسی غیر کی یادوں سے ہمیں بچا لے یا اللہ اے رب العزت، یا اللہ ہماری گناہ معاف کر دے یا اللہ، یا اللہ اللہ ہماری کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر اے خدا، اے اللہ تو پاک ہے اے اللہ، ہم سب کو قرآن و سنت اور صحابہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے رب ذوالجلال، تمام امت کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح تعلق عطا فرما اے اللہ، اے اللہ ہم سب محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں اللہ، اے اللہ ہم سب جو بھی کرتے ہیں اللہ، ہم سب سوچتے ہیں کہ صحیح کرے لیکن وہ غلط ہو جاتی ہے اللہ، یا اللہ تو بہتر جانتا ہے نا، اے اللہ ہم سب کے حق میں بہتر کر کے ہم سب کی دعا قبول فرما لے اے رب العالمین، تمام امت محمدی کے اولادوں کو ہدایت کر اے اللہ، تمام امت محمدی کے اولادوں کو ان کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ، سب کے اولادوں کو اپنے حفظ و مان میں رکھ یا اللہ، سب کے اولادوں کو 5 وقت نماز کی پابند یا اللہ، قرآن کی تلاوت یا اللہ، ان کے دلوں میں اپنی اور صحابہ کی اور نبی کی محبت بھر دے اللہ، اللہ سب کے اولادوں کو نظروں کو پاک کر دے اللہ، اللہ جن کے بھی اولاد نافرمان ہیں انہیں فرما بردار بنا دے، جن کے شوہر نافرمان ہیں انہیں فرما بردار بنا، جن کی بیویاں نافرمان ہیں انہیں فرما بردار بنا اے رب العالمین، جو لوگ بھی اولاد ہیں اللہ، وہ اولاد کی خوشی کے لیے تڑپ رہے رب العالمین، ان کو اولادوں کی خوشی سے نواز دے یا اللہ، ان کو اولادوں کی خوشی سے نواز دے یا اللہ، کہ اللہ خاص کر ہمارے چاہنے والے بہت ایسے ہیں اللہ، کہ اللہ جو اولادوں سے محروم ہے اللہ، انہیں اولادوں کی خوشی سے نواز دے اے اللہ، یا اللہ بہت سارے لوگ ہر روز تیرے پاس جاتے ہیں اللہ، اللہ ان کی مغفرت کر دینے اللہ، جتنے لوگ اس دنیا سے وفات کر چکے اللہ ان کی مغفرت کر دے، ان کے قبر میں نور برسا دے، ان کے کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا کر اللہ، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت الفردوس عطا کر یا اللہ، اے میرے پیارے اللہ، ان کے قبر میں اللہ نور بھر دے یا اللہ، ان کے قبر کو کشادہ کر یا اللہ، ان سب کی کبیرہ صغیرہ سب گناہ معاف فرما، ان کی درجات کو بلند عطا کر یا اللہ، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما اے رب العالمین، اے رب العالمین، ہم سب جتنا مانگے اتنا کم ہے رب العالمین، مانگنے تو آتا نہیں لیکن گنہگار ہاتھ لے کر تیرے سامنے حاضر ہو جاتے اس امید سے کہ تیری رحمت بہت بڑی ہے اللہ، تو بخش دے گا اے دو جہاں کے مالک اے خالق، یا إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں، کہاں جائے رب العالمین، تو نہ مغفرت کرے گا تو کون کرے گا اے رب العالمین، تو اپنی رحمت کے سایہ میں نہ ڈھانپے گا تو کون ڈھانپے گا اے عرش عظیم کے مالک، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو علی رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو علی رب العرش العظیم، اے رحمان اے رحیم، اے اللہ تیرے 99 نام ہے اللہ، ان سب ناموں کے ساتھ تجھے پکارتے ہیں اے رب العالمین، اے اللہ فلسطین والے کی مدد کر اے رب العالمین، مسجد اقصی کی مدد کر یا اللہ، یا اللہ وہاں کے بچے تڑپ رہے ہیں اللہ، یا اللہ، یا اللہ وہاں کے بچے تڑپ رہے اللہ، جن کی ماں چلی جا رہی اللہ، بچے دوڑ رہے تڑپ رہے، کوئی ان کا سہارا نہیں ہے رب العالمین، ان کی سہارا بن جا یا اللہ، یا اللہ وہاں کے کافروں کو پکڑ اے رب العالمین، وہ کھلے عام گھوم رہے ہیں اللہ، اللہ وہاں کے کافروں کی پکڑ کر اے اللہ جو شہید ہوئے اللہ ان کی شہادت کو قبول کر اے اللہ، اے میرے مولا، اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے پروردگار، اے دو جہاں کے مالک و خالق، اے ہواؤں کے پتوں کی اے ہواؤں کے روح کو متعین کرنے والے، اے درختوں کے پتوں کی تعداد کو جاننے والے، اے عرش عظیم کے مالک، اے اللہ، اللہ وہاں کے کافروں کی جلد سے جلد پکڑ کرے اللہ، اے اللہ جتنے لوگ حج کرنے کی خواہش میں بیٹھے اللہ انہیں حج کرا دے، اے اللہ جو عمرہ کی چاہت میں لے کر بیٹھے اللہ انہیں عمرہ کرنے کی توفیق عطا کر، اے اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کر، اے اللہ جو اس سال حج کی اللہ ان کی حج کو قبول کر، اے اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں ہم لوگ کو شامل کرے اللہ، اے اللہ ہم سب کی مغفرت کرنا، اے اللہ ہر کسی کو ہر خوشی سے نوازنا، اے اللہ جتنے لوگ ہم سب عبادت کرتے ہیں اللہ تمام امت محمدی کی عبادت کو قبول کرنا، اے اللہ ہم سب نہیں جانتے کیا ہم سب عبادت کر رہے ہیں تو قبول ہو رہے نہیں، لیکن تو ہے نا قبول کرنے والا، تو غفور الرحیم ہے، تو یا ارحم الراحمین ہے، اے اللہ تو ہم سب کے ایک ایک کاموں کی عبادت میں قبول کرنا، اے اللہ جتنے بھی لرن اکیڈمی سے ہم سب جڑے ہیں اللہ، جتنے بھی ٹیچر ہیں اللہ، والنٹیئر ہے اللہ، اسٹوڈنٹ ہے اللہ، استاذہ ہے اللہ،
اللہ ہم سب کی استاذہ ہیں اللہ ان سب کو صحت دے، تندرستی دے، طاقت دے، اللہ ان سب کی ہر پریشانیاں ختم فرما دے. اللہ تو ہر گھروں کے حالات کو جانتا ہے، کس کے گھروں میں کیا چل رہا ہے. اللہ تجھ سے کچھ نہیں چھپا. اللہ تو سمندر کے اندر چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے نا. اللہ تو بارش کی قدروں کی تعداد کو بھی جانتا ہے. اللہ پھر تجھ سے کسی کی پریشانی کیسے چھپ سکتی ہے. اللہ سب کی پریشانیاں حل کر دے. اللہ سب کی پریشانیاں حل کر دے. اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں اس دنیا میں، اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اللہ بہت سارے لوگ بیمار پڑے، اللہ ہر ہاسپٹل میں جائیے تو اللہ ہر چیز بھر پڑے ہیں اللہ بیماروں سے، اللہ مریضوں سے. اللہ ان کو شفا دے دے. اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کر. اللہ تو رحم کرنے والا ہے، تو کرم کرنے والا ہے. یا اللہ ایک کسی میں کہ میری دینی بہنیں ہیں جن کے بھائی کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت کرنا، ان کے درجات کو بلند کرنا، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمانا. اللہ ندرا سسٹر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اللہ ان کی طبیعت ٹھیک کر دے. اللہ ان کو صحت دے دے. اللہ ان کو ان صدمے سے نکال دے. اللہ وہ صدمے میں آ کر اتنی بیمار پڑ گئی. اللہ انہیں اس صدمے سے نکال دے. اللہ نہ جانے اس دنیا میں کتنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کے چھوڑ کر مائیں چلی جاتی ہیں اس دنیا سے. اللہ وہ سب تیرے امانت ہے، تو جب چاہتا ہے بلا لیتا ہے. اللہ ہم سب کے ہاتھوں پہ نہیں ہے کہ ہم سب روک سکتے ہیں. اللہ بس تجھ سے التجا ہے کہ اللہ ان سب کی مغفرت کر دے اور ان سب بچوں کے تو سہارا بن جا. اللہ جس کے کوئی سہارا نہیں ہے تو سہارا بننے والا ہے نا. اللہ تو سہارا بن جا. اے رب العالمین ہم سب آج بیان میں جتنے باتیں سیکھے ہیں سنے ہیں، اللہ اس پہ عمل کرنے والا ہم سب کو بنا دے. کہ اللہ ہم سب کی عادت بن گئی ہے، فطرت بن گئی ہے، اس کان سے سن کے اس کان سے نکال دینا. اے رب العالمین واقعی ہم سب بہت گنہگار ہو چکے ہیں. ہم سب کا ایک ایک آسا گناہوں میں ڈوب چکا ہے. ہم سب کے ایک ایک آسا گناہوں میں ڈوب چکا ہے. اے رب العالمین قیامت کے دن جب تو ہم سب کے نام اعمال دے گا اور کہے گا اے حاجر اپنے نام اعمال پڑھ، اے سارا اپنے نام اعمال پڑھ، ہر کسی کے نام رکھ کے پکارے گا تو ہم سب کیا کریں گے. رب العالمین ہم سب کے نام اعمال میں گناہوں کے سوائے کچھ نہیں ہے. اللہ ہم سب کے نام اعمال کے گناہوں کو مٹا دے. یا اللہ ہم سب جس جگہ بھی گناہ کے اللہ اس جگہ کو بھلا دے. یا اللہ قیامت کے دن ذلیل شرمندہ ہونے سے بچا لینا. اللہ دنیا میں اللہ اور آخرت میں عزتوں سے نواز. اللہ تمام امت محمدی کی عزتوں سے نواز. اللہ پورے لوگوں کی مغفرت کر. اللہ تمام مومنات کی مغفرت کر. اللہ سب کے درجات بلند کر. یا اللہ سب کے گھروں میں سکون عطا کر. یا اللہ سب کو ذہنی اور دلی سکون عطا کر. یا اللہ سب کو ہدایت کا راستہ دکھا. یا رب العالمین یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا اللہ تمام امت محمدی کی ہدایت کا راستہ دکھا. یا اللہ بہت ایسی مائیں پڑی ہیں جو روڈ پہ پڑی ہیں، ان کے اولاد نکال دی ہیں گھروں سے. اللہ ماں باپ بے سہارے گھوم رہے. یا اللہ ایسے اولاد کسی کی نہ بنے. اللہ سب کے اولادوں کو فرما بردار بنا. اللہ سب کے اولادوں کو فرما بردار بنا. اللہ سب کی بیٹیوں کے نصیب کو اچھے بنا. بہت سارے لڑکے لڑکیاں گھروں میں جوان پڑی ہیں، اللہ شادی کی عمر ہو گئی ہے. یا اللہ رشتے نہیں مل رہے. یا اللہ ان کے لیے آسانیاں کر. یا اللہ ان کو اچھے سے اچھے جوڑا نصیب کر. یا اللہ سب کی شادی کرا. یا اللہ جو شادی کی عمر میں آ گئے ہیں اللہ ان کی شادی کرا دی. اللہ اچھے سے اچھے گھروں میں شادی کرا دی، رشتہ کرا دی. اور جن کی شادیاں ہو گئی اللہ ان کے گھروں میں آسانی کر، سہولتیں کر. ان کے گھروں میں ایک دوسرے کے لیے محبت عطا کر. یا اللہ لڑائی جھگڑے کسی بھی گھر میں نہ ہو. اللہ سب گھروں میں اللہ دین پھیلا دے. اللہ ہم سب کو دین کی دائی بنا. اے رب العالمین اے تو جا کے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، میرے پیارے اللہ، اے عرش عظیم کے مالک ہم سب کو دین کی دائی بنا دے. اور جو بھی ہم سب دین کے لیے کام کریں اسے قبول فرما لے. یا اللہ ہم سب تیرے رضا کے لیے کر رہے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں لگتی ہے دل میں ضرور خیال آتا ہے اللہ تو راضی ہو جائے گا نہ جانے تو کب راضی ہوگا. آج تو راضی ہو جا. آج اس مجلس کو ختم ہونے سے پہلے تو مغفرت کر دے اور راضی ہو جا. اور بول دے جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کہ اے فرشتے ہم اس بندے سے راضی ہیں، اپنے ان مجلس والے بندوں سے راضی ہو گئے ہیں، تاکہ وہ باقی فرشتوں کو بھی اعلان کر دے کہ تو ان سب بندیوں سے محبت کر، ان سب اللہ کی بندیوں سے محبت کر. اللہ اس سے راضی ہے. اللہ رب العالمین تو راضی ہو جائے. جتنے بھی اس دنیا میں دین کے کام ہو رہے ہیں اللہ نہ جانے ایسے بہت ساری اکیڈمیاں ہیں اللہ جو آن لائن کلاس چل رہی ہیں اللہ، یہ مدرسے چل رہے ہیں اللہ ان سب کو کامیاب عطا کر. اللہ کسی بھی بچے کو ایسے یہاں سے نہ جانے دے بغیر دین سیکھے، ہر گھر میں دین کے افراد پیدا کرے اللہ. یا اللہ جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کے لیے آسانیاں کرو حفظ کر سکے. یا اللہ ان کے سینوں میں ہمیشہ ہمیشہ جب تک وہ دنیا میں رہے اللہ ان کو قرآن دفن رہے اللہ ان کے سینوں میں. یا اللہ ہم سب کے ایک خاتمہ ایمان پہ کرنا. یا اللہ تو ہم سب کے والدین، بھائی بہن، پڑوسی، رشتہ دار، خاندان والے بلکہ تمام امت محمدی کے خاتمہ ایمان پر کرنا. تمام
تمام امت محمدی کو ہدایت عطا کرنا، اے اللہ سب کو حلال روزی کمانے اور کھانے کی توفیق عطا کرنا، اے اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی ایک بار اپنے گھر کی دیدار کرا دے اے رب العالمین، بہت تڑپ رہے ہم سب شدت سے تیرے گھر کی دیدار کے لیے رب العالمین، اے رب العالمین، اے رب العالمین تو مغفرت کر دے گا نا آج، اے اللہ ہم سب بہت ضدی ہے، تیری ہی بندی ہے پر ضدی ہے، تو کہتا ہے نا میری بندیاں لاڈ کر مجھ سے ضد کر، میں دینے پہ قادر ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے، آج ہم سب ضد کر بیٹھے ہیں تو اس سے تو مان جانا، تو مغفرت کر دینا، تو راضی ہو جانا، ہم سب سے راضی ہو جانا اے رب العالمین، اے اللہ ہم سب جو اپنی دعا مانگے اللہ ہم سب کے حق میں بہتر کر کے قبول کر لے، اے اللہ جو کچھ مانگنے سے رہ گئے اللہ، اے اللہ تو اسے عطا کر دے، اللہ جو کچھ مانگنے سے رہ گئے تو اسے عطا کر دے اللہ، اے اللہ ہم سب کی دعا قبول فرما، جزا اللہ ان محمد معه اهل صلی اللہ علیہ وسلم، جزا اللہ ان محمد معه اهل صلی اللہ علیہ وسلم، جزا اللہ ان محمد معه اهل صلی اللہ علیہ وسلم، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا معز يا معز يا معز يا ذا الجلال والإكرام، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين یا رحیم یا رحیم یا رحیم، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر جزا، ماشاء اللہ بہت اچھی دعا کرائی۔ چلے اب ہم سب مجلس کے اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، جزا اللہ ان محمد ما ہوا اہل صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں بیٹھنا اتقاف میں شامل فرمائے، اور جو بھی ہم سب سنے ہیں اسے امید کرنا ہے کہ دوسروں تک صحیح پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہاں سن کر بس اپنے پاس نہیں رکھنا ہے، دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی ہم سب سے پوچھیں گے کہ اے میری بندی کیا تو نے سیکھا تو کسی کو پیغام دیا، اپنے گھروں میں پہنچائے، اپنے گھروں میں بتائے کہ آج میں نے یہ سیکھا ہے، یہ سمجھا ہے، جو بھی جتنا بھی سمجھ میں آئے اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میٹنگ اینڈ